بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المسح علی الخفین للمسافر والمقیم۔ اس باب کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ موزوں کے اوپر جو مسح کیا جاتا ہے اس میں یہ اجازت مسافر اور مقیم کے لیے دونوں کے لیے ہے کہ ایک کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وقت کی جو تعیین ہے جو مسافر اور مقیم کے لیے الگ الگ ہے، اس میں توقیت یعنی وقت مقرر ہے کہ وقت کی کوئی لمٹ کوئی قید نہیں ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو پوری امت کے جو فقہا ہیں جو محدثین ہیں ان تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ جو موضوع کے اوپر مسح کرنا ہے یہ رخصت دونوں کے لیے ہے، چاہے مسافر ہو چاہے مقیم ہو۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں ایک غیر مفتہ بہ قول ہے جو ابن القاسم نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ اجازت صرف مسافر کو دیتے تھے کہ موضوع پر مسح کرنا صرف مسافر کے لیے ہے، مقیم کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بات ہے یہ ان کے مذہب میں غیر مفتہ بہ ہے، یعنی اس پہ فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی دیگر علماء محدثین کی طرح اس بات کے قائل ہیں کہ مسافر ہو چاہے مقیم ہو دونوں کے لیے مسح کی اجازت ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ توقیت کے قائل نہیں ہیں، یعنی جیسا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مسافر جو ہے وہ 3 دن اور 3 رات تک مسح کرے گا۔ مسافر کیا کرے گا؟ 3 دن 3 رات تک مسلسل مسح کرے گا۔ اور مسح کب کرے گا؟ یعنی جب سے موزہ پہنا ہے اس وقت سے نہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ موزے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ موزہ طہارت کے اوپر پہنا ہو، یعنی وضو کامل کرنے کے بعد موزہ پہنا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اب وضو نہیں ہے اور بغیر وضو کے موزہ پہن لے اور پھر جو ہے نا وضو کرے اور موزے پر مسح کرے۔ یہ بات آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھی ہے کہ موزہ معنی نجاست ہے، رافع نجاست نہیں ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے پڑھا ہے اور آپ کو الحمدللہ یاد بھی ہے کہ مطلب کیا ہے اس کا کہ نجاست کے پاؤں تک پہنچنے سے تو موزہ جو ہے مانے ہے کہ نجاست جتنی بھی کوئی بھی نجاست آئے گی تو جب تک آپ نے موزہ پہنا ہوا ہے وہ نجاست آپ کے پاؤں تک سرایت نہیں کرے گی، معنی نجاست ہے، لیکن رافع نجاست نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا وضو نہیں تھا، آپ نے موزہ پہن لیا اور موزے نے اس کے اندر جو نجاست تھی وہ اٹھا لی، رافع نجاست نہیں ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ تو موزے کے لیے چند شرائط ہیں، اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ موزہ طہارت کے اوپر پہنا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وضو کیا جائے گا، وضو کامل کرنے کے بعد پھر موزہ پہنا جائے گا، وضو کامل کرنے کے بعد پھر موزہ پہنا جائے گا۔ اب آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے فجر کا وضو کیا، فجر میں آپ نے موزہ پہن لیا مثال کے طور پہ، تو اب یہ فجر سے موزے کا ٹائم شروع نہیں ہوگا کہ اس فجر سے 72 گھنٹے لگائیں گے ہم، یعنی جمعے کی فجر میں ہم نے پہنا تو جمعے کا پورا دن، ہفتہ پورا اور اتوار پیر کی فجر میں جا کے ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے نا۔ یعنی آپ نے فجر میں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے موزہ پہنا، آپ کا وضو جا کے ظہر میں ٹوٹا یا آپ کا وضو جا کے عصر میں ٹوٹا، جس وقت آپ کا وضو ٹوٹ گیا اس وقت سے لمٹ ٹائم شروع ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ جس وقت آپ کا وضو ٹوٹے گا اس کی ہم نے آپ کو مثال دے دی، ظہر میں وضو ٹوٹ گیا، عصر میں ٹوٹ گیا، یا بعض لوگ نہیں وہ وضو لمبا کرتے ہیں، عصر مغرب میں جا کے وضو ٹوٹ گیا، تو اب جمعے والے دن فجر میں آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا، وضو کب ٹوٹا؟ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، جس وقت آپ کا وضو ٹوٹ گیا اس وقت سے موزے کی مدت شروع ہو گئی۔ اب اس وقت سے لے کر مسافر جو ہے وہ 3 دن یعنی 72 گھنٹے تک جب سے وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے لے کر پورے 72 گھنٹے 3 دن اور 3 رات تک وہ مسح کرے گا۔ اور مقیم کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ مقیم نے
جمعے والے دن فجر میں وضو کیا، موزہ پہنا اور جاگے ظہر میں یا عصر میں وضو ٹوٹ گیا، جب اس کا وضو ٹوٹا وہ 24 گھنٹے اس وقت سے، جس وقت سے وضو ٹوٹا ہے وہ 24 گھنٹے تک اس پہ کیا کرے گا؟ مسح کرے گا۔ 24 گھنٹے کے بعد اس کا مسح ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ دوبارہ موزہ اتارنا پڑے گا، دوبارہ وضو کر کے پھر موزہ پہننا پڑے گا، اور مسافر بھی یوں کرے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس توقیت کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جب تک آپ کا جی چاہے آپ کیا کرو؟ مسح کرتے رہو، جب تک آپ کا جی چاہے آپ مسح کرتے رہو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ما فی الباب، باب کے اندر جمہور کی دلیل جو ہے وہ بیان کی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بیان نہیں کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو دلیل ہے وہ طحاوی اور ابو داؤد شریف کے اندر ہے، اور دو روایتیں جو ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہیں، دو روایتیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہیں، ایک حضرت خزیمہ بن ثابت کی حدیث ہے اور ایک دوسری۔ اب دو حدیثیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہیں، ایک حدیث جو صحیح ہے وہ صریح نہیں، جو حدیث صحیح ہے وہ صریح یعنی واضح نہیں ہے کہ عدم توقیت میں، کہ اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس میں توقیت نہیں ہے جب تک مری چاہو، وہ حدیث صحیح ہے لیکن وہ صریح نہیں ہے، اور جو حدیث صریح ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو حدیث صریح ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں ایک راوی ہے محمد بن ابی زناد غالباً، کہ جس کو تمام محدثین نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس سند کو کہا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کے سارے راوی غیر معروف ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، اور امام ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ مجہول راوی ہے۔ یعنی تمام محدثین کا اس پہ اتفاق ہے، جو بڑے بڑے جرح و تعدیل کے امام ہیں وہ اس سند کو جو صریح ہے وہ مانتے ہی نہیں کہ حدیث ہے ہی نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک صحابی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں ایک دن اور ایک رات موزے پہ مسح کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جی۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں 2 دن؟ آپ نے کہا جی۔ حتیٰ کہ میں نے 7 دن کا کہا، 7 دن تک میں چلا گیا کہ میں 7 دن تک مسح کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا امسح ما شئت، جتنا تمہارا جی چاہے مسح کرو۔ اب یہ حدیث عدم توقیت میں، یعنی اس بات میں تو صریح ہے کہ توقیت یہ وقت جو مقرر کرتے ہیں یہ وقت نہیں ہے، جب تک جی چاہے کرو، لیکن اس حدیث کی سند کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ اس حدیث کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کے سارے راوی غیر معروف ہیں، اور یہ محمد بن ابی زناد جو میں نے بتایا اس کے بارے میں امام حبان کہتے ہیں کہ یہ مجہول اور متروک راوی ہے۔ اسی طرح تمام محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ اس حدیث کی کوئی سند نہیں ہے۔ اور جو دوسری سند ہے حضرت خزیمہ بن ثابت کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں 1 دن اور 1 رات مسح کروں؟ آپ نے فرمایا جی۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ میں 2، حتیٰ کہ میں 3 دن کہا، تو میں نے 3 دن کا کہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جی۔ کہا کہ میں نے 3 دن سے اوپر پوچھا نہیں، اگر میں پوچھتا تو حضور اجازت دے دیتے۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں کہ اگر میں 3 دن سے اوپر پوچھتا تو حضور اجازت دے دیتے، لہٰذا میں نے پوچھا نہیں، حضور نے اجازت دی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث عدم توقیت، یہ تو توقیت کے اندر صریح ہے کہ بھئی آپ نے صحابی نے پوچھا نہیں، حضور نے اجازت دی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اجازت تھی نہیں سمجھ میں آئی؟ وگرنہ تو کئی پیچھے حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں کہ ایک صحابی نے سوال پوچھا یا رسول اللہ، اب پیچھے آپ نے کتاب المیاں میں پوچھا، یہ پیچھے جو حدیث گزری ہے کہ یا رسول اللہ ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ الطہور ماؤہ والحل میتتہ او کما قال۔ تو ہم نے دوسری بات بھی بتا دی کہ بھئی سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم جنگل میں ہوتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، تو ہم اس سے وضو کر لیا کریں، یعنی جو آبار کے پانی ہیں جس پہ درندے وغیرہ بھی آتے ہیں، تو حضور نے فرمایا ہاں اس سے وضو کر لیا کرو، اور جو آدمی ہوا کو خارج کرے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے کہا کہ یہ تو جمہور کی دلیل بنتی ہے کہ دیکھو اگر عدم توقیت کی بات ہوتی تو صحابی نے نہیں پوچھا، وگرنہ حضور بتا دیتے بھی 3 دن کی کیا بات ہے، جب تک جی چاہے کرو۔ تو یہ حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مستدل ضرور ہے لیکن صریح نہیں ہے،
عدم توقیت میں کہ کوئی وقت نہیں ہے جب تک جی چاہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ تو جمہور کی دلیل ہے، اور جمہور کی دلیل وہ باب کی روایت ہے۔ جمہور کی دلیل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ باب کی روایت ہے جو اگلے باب میں آ رہی ہے۔ لہٰذا اس باب کی جو حضرت خزیمہ بن ثابت کی حدیث ہے یہ صریح نہیں ہے، اور باب کی جو جمہور کا مستدل ہے وہ اگلے باب میں آ رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بھئی اللہ کے نبی نے مسافر کے لیے ایک 3 دن اور 3 رات، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے مسح کرنے کی اجازت دی، اور مقیم جو اپنے گھر پہ ہے، رہائشی ہے، اس کے لیے 1 دن 1 رات 24 گھنٹے تک مسح کرنے کی اجازت دی۔ بس صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عدم توقیت کے قائل ہیں، اور ان کی دلیل جو ہے وہ کیا ہے؟ 2 حدیثیں ہیں، ایک صحیح ہے، صریح نہیں ہے، اور جو صریح ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ باقی جمہور کا مذہب یہ ہے کہ مسافر جو ہے وہ 3 دن 3 رات تک مسح کرے گا، اور مقیم جو ہے وہ 1 دن 1 رات تک مسح کرے گا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ مسح کب کیا جائے گا؟ کہ پہلے طہارت حاصل کی جائے گی، مکمل کامل وضو کیا جائے گا، پھر اس کے بعد موزہ پہنا جائے گا، اور جب وضو ٹوٹے گا اس وقت سے وقت شروع ہوگا۔